السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 16 ربیع الاول۔ نمبر 1، 2 دوستوں کا تذکرہ۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں 2 دوستوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک دولت مند تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سا مال و دولت اور نعمت عطا فرمائی تھی۔ اس کے انگور کے باغات تھے جس کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے اور بیچ میں شاندار کھیتی تھی، مگر وہ خدا کا منکر، متکبر اور گھمنڈ کرنے والا تھا۔ اور دوسرا دوست تنگ دست اور پریشان حال میں تھا، مگر مومن اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ دولت مند دوست متکبر اور گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا کہ میری یہ دولت ہمیشہ رہنے والی ہے اور کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ اس کے غریب دوست نے کہا کہ تم اپنے مال و دولت پر اس قدر گھمنڈ مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے زیادہ مال و دولت سے نواز دے اور تمہارے مال و دولت کو آسمانی آفت اور خدائی کے عذاب سے برباد کر دے۔ آخر کار ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغوں اور کھیتوں پر عذاب بھیج کر تباہ کر دیا اور وہ افسوس کرتا رہ گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مال و دولت پر تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تھوڑا سا پانی پورے لشکر کے لیے کافی ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت قریب ہو گیا تو جو لوگ مسجد کے قریب تھے انہوں نے وضو کر لیا اور پانی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو وضو کرنے میں مشکل پیش آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی سے بھرا ہوا پتھر کا چھوٹا سا لوٹا حاضر کیا گیا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک پھیلانی چاہی، مگر لوٹا چھوٹا پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو برابر ملا کر اس میں رکھا تو پانی اتنا بڑھ گیا کہ اس سے 80 صحابہ نے وضو کیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں نماز کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز چھوڑے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سستی کاہلی دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ ترجمہ، اے اللہ میں عاجزی سے اور کاہلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن میں سب سے مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں شرک کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر دے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں اپنے بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں، تم ان سے ہوشیار رہو۔ فائدہ، بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں پر اصرار کرتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حق کو نہ ماننے کی ہدایت دی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت میں سونے چاندی کے باغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہیں، ان کے برتن اور سب سامان چاندی کے ہیں، اور 2 باغ سونے کے ہیں، ان کے برتن اور سب سامان سونے کے ہیں۔ جنت عدن کے رہنے والوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف جلال کی چادر
ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، موسمی پھلوں کے فائدے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جب درخت پر پھل آ جائیں تو انہیں کھاؤ۔ فائدہ: موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بے حد مفید ہے اور بہت سی موسمی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے، اور اگر اس کے درمیان درخت، دیوار یا پتھر وغیرہ حاضر ہو جائے اور پھر وہ اسے ملے تو دوبارہ اس کو سلام کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زماں ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔